مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما انذر آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ سورت یہ بھی مکی ہے اور اس صورت میں بنیادی مضمون تو ہے قرآن کی حقانیت، قرآن کی، لیکن اس کے ضمن میں البتہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور آخرت کا بیان بھی آیا ہے ضمن میں، لیکن پورے 3 رکوع ہیں، ان تینوں کے اندر بنیادی طور پر قرآن کی حقانیت اور منکرین کے اوپر بات کی گئی ہے۔ پہلی 2 آیات آپ کے سامنے ہیں، بلکہ 3 آیات، ان تینوں آیات میں 2 باتیں ہیں، قرآن کی حقانیت بیان کی ہے اور ساتھ ساتھ نزول قرآن کا مقصد بیان کیا ہے، نزول قرآن کا مقصد۔ قرآن کی حقانیت تو پہلے جملے میں ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، فرمایا کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، رب العالمین کی طرف سے، تو یہ بات بذات خود قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر درمیان میں لا ریب فیہ نہ بھی کہا جائے، خود یہ بات کہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے، بے رب اس کو کہتے ہیں جو کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کا پالنے والا ہے، اس کا کیا ہے؟ اب پالنے میں رہنمائی بھی آتی ہے، پالنے میں بھئی تمام انتظامات، باپ بچوں کا رب ہوتا ہے اس معنی میں کہ بچوں کو پالنے والا ہے، بچوں کو، اب مجازی رب جو باپ ہے وہ بچے کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس بڑا ہونے لگتا ہے، چلنے پھرنے میں، دوستی یاری لگانے میں، پھر بازار کے ماحول میں، خرید و فروخت اور تجارت میں، لین دین میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں باپ بچے کی کیا کرتا ہے؟ رہنمائی۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے رب ہیں تو رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور ایسی ذات نے جب کتاب اتار دی ہے تو ظاہر ہے وہ کتاب کیا ہے؟ برحق ہے، اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کر دی اپنے بندوں کو، اپنی رب ہونے کی صفت کی جو ذمہ داری ہے اس کو کیا کیا؟ پورا فرمایا۔ لا ریب فیہ کہہ کر مزید تاکید کر دی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی تمام شکوک و شبہات سے یہ کیا ہے؟ پاک، کیونکہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی بڑی شخصیت، معروف، جس کی عقل کو ساری دنیا مانتی ہو، جس کے تجربات کو ساری دنیا، اس کی طرف منسوب اگر کتاب بھی ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اعتماد۔ کسی بڑی شخصیت کی طرف منسوب کوئی بات ہو تب بھی لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اعتماد کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام صفات میں کیا ہے؟ کامل ہے، علم میں بھی، خالق ہونے میں بھی، اور اللہ کی کلام تو اللہ تعالیٰ کی طرح بے عیب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کیا ہیں؟ بے عیب ہے، تو لہٰذا قرآن اللہ کی کلام ہے تو لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک، اس کے برحق ہونے میں، اس کے سچا ہونے میں، اس کے ہادی اور رہنما ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ مشرکین کا اعتراض تھا کہ افطرا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے کیا کر لیا ہے؟ گڑھ لیا ہے۔ اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی کہ محمد نے خود گڑھا ہے، اس کی دلیل ان کے پاس، یہ بات ان کی صرف اعتراض برائے اعتراض تھی کہ محمد نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ اللہ نے قرآن کا مقصد بیان کر کے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، فرمایا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیوں گڑھیں گے؟ قرآن تو تمہاری ضرورت ہے، قرآن تو تمہاری کیا ہے؟ اور اسی ضرورت کو پورا کرنا مقصد تھا تو قرآن پاک نازل کیا۔ کیسے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جسم مادہ ہے اور روح ایک نہ نظر آنے والی قوت ہے جو جسم کا حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسباب مہیا کر دیے، لیکن ضروریات کی طرف رہنمائی کے لیے عقل دے دی۔ اسباب اللہ نے بنا دیے، بارش نازل کی، نباتات اگا دی، کھانے پینے کے لیے اناج اگا دیے، غلے اگا دیے، تجارت، کاروبار، یہ سارے اسباب اس کے سارے پیدا کر دیے۔ جو جسم کی پرورش کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں اسباب اللہ نے پیدا کر دیے، لیکن رہنمائی جسم کی پرورش کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جس کو رزق کہتے ہیں ہم، اس کو حاصل کرنے کے لیے رہنمائی کس سے ملے گی؟ وہ اللہ نے عقل دے دی، عقل دے دی، عقل سے رہنمائی حاصل کرے۔ تمام مادیات میں عقل کی رہنمائی چلے گی، تمام مادیات میں عقل کی رہنمائی چلے گی، لیکن روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے عقل کافی نہیں تھی۔ عقل کافی، اس کے لیے ضرورت تھی کہ براہ راست جس نے روح کو پیدا کیا، جسم کو پیدا کیا، اس ذات کی طرف سے کوئی رہنمائی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا رہنمائی کے لیے، یعنی روحانی ضرورت کے لیے قرآن پاک کی ضرورت تھی، وہ براہ راست اللہ نے نازل کر دیا، رہنمائی دے دی۔ تو قرآن کا مقصد ہے روحانی ضرورت کو پورا کرنا، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا، اور جسمانی ضرورتوں کے لیے اللہ نے عقل دے دی ہے، اس سے رہنمائی لے سکتا ہے بندہ، اور روحانی ضرورتوں کے لیے قرآن دے دیا ہے۔ تو قرآن بندے کی اپنی ضرورت ہے، قرآن بندے کی ضرورت ہے، تو پھر محمد کو گڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ محمد کو گڑنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ یہ تو تمہاری ضرورت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورت کیا کر دی ہے؟ پوری کر دی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تذکرون۔ یہاں سے لے کر آگے آیت نمبر 6 کے آخر تک، الذی احسن کل شیء، اس کے شروع تک۔ ان آیات میں بنیادی طور پر تو قرآن کی حقانیت ہی کو ثابت کرنا ہے، لیکن اس کے ضمن میں مشرکین کے غلط نظریے کی تردید بھی ہے۔ مشرکین نے یہ نظریہ بنایا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے، اور باقی انتظامات لوگوں پر تقسیم کر دیے، لوگوں پر کیا کر دیے ہیں؟ تقسیم کر دیے ہیں۔ یعنی جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ سارے انتظامات خود نہیں کرتا، بلکہ اپنے ماتحت پھر چھوٹے چھوٹے بادشاہ کیا کرتا ہے؟ مقرر، کوئی کسی کو گورنر کا عہدہ دیا، کوئی وزیر ہے، کوئی فلانا ہے، وہ سارے انتظامات کے لیے پھر بندے متعین کرتے ہیں۔ تو ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ خدا بہت سارے ہیں اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ الگ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جواہر پیدا کر دیے، جواہر سے مراد زمین، آسمان، انسان، بنیادی جو حصے ہیں کائنات کے، یہ پیدا کر دیا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظامات کے لیے اور معبود رکھے ہیں اور خدا رکھے ہیں۔ کوئی ہوا کا خدا ہے، رب ہے، کوئی ہوا کا یعنی ہوا کا منتظم ہے، کوئی بارش کا منتظم ہے، وہ خدا ہے، کوئی جو ہے رزق دینے والا ہے، کوئی اولاد دینے والا ہے، کوئی سفر میں حفاظت کرنے والا ہے، کوئی تجارت میں برکت دینے والا ہے۔ اس کے لیے الگ الگ سے کیا ہے؟ خدا ہے، الگ الگ سے کیا ہے؟ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، ان کے اس نظریے کی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا اور پھر خود حصے تقسیم کر دیے کہ ہوا کے لیے خدا الگ ہے، بارش کے لیے خدا الگ ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کا رب بھی ہے، اس کائنات کا منتظم بھی خود ہے، منتظم بھی، اس کو انتظام کے لیے کسی اور خدا کی ضرورت، کسی اور شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھایا اس کو لمبی تفصیل سے، جیسے پہلے بھی گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین وما بینہما، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے،
سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، لیکن فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. 6 یہاں دنوں سے مراد یہ ہمارے والے 6 دن نہیں ہیں، ہمارے والے 6 دن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں، وہ گنتی مراد ہے. انہیں کہتے ہیں ایام سماویہ، ایام ارضیہ. یہ زمینی دن ہے، یہ ہمارے اعتبار سے دن ہے. اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے جیسا کہ آگے آئے گا، پہلے ایک جگہ شاید گزرا بھی ہے کہ ہمارا 1000 سال اللہ تعالیٰ کا ایک یوم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ ایک یوم ہے. بعض مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے مجاہد رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یوم، ایک دن، کائنات کے ایام میں سے 1000 دنوں کے کیا ہوتا ہے؟ برابر. 1000 دنوں کے کیا ہوتا ہے؟ اور بلکہ یہاں تو بہت سارے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ایام یہاں دن کے معنی میں ہے ہی نہیں. ایام یہاں دن کے معنی میں یہ جو کہا نا کہ 6 دنوں میں، اس سے مراد 6 زمانے ہیں. 6 یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت میں آسمان و زمین کو کیا کیا؟ پیدا. اب اس لمبی مدت کو اللہ تعالیٰ کے ایام کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے کہہ لے کہ دن ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات زمانے اور وقت سے کیا ہے؟ پاک ہے. زمانے اور وقت سے کیا ہے؟ تو یہاں ایام کی جو تعبیر ہے یہ دنوں کے لیے نہیں ہے، ایک وقت کے لیے ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تدریجاً تدریجاً پیدا کیا. تدریجاً تدریجاً کیا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے آسمان و زمین نہیں بنائے، بلکہ ان کو تدریجاً تدریجاً کیا کیا ہے؟ بنایا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ رب ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب. اسی کو کہتے ہیں جو ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ادنا سے اعلیٰ کی طرف کسی کی تدریجاً تدریجاً کیا کرے؟ پرورش. جیسے بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوا، چھوٹا ہے، بڑا ہوا، چلنا سیکھا، پھر اس سے بڑا ہوا، تدریجاً تدریجاً اللہ تعالیٰ ابتدا سے انتہا تک کیا کرتے ہیں؟ پرورش. رب اسی کو کہتے ہیں. تو اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سمیت اس کے درمیان والی ساری کائنات کو ایک لمبے عرصے میں تدریجاً تدریجاً کیا کر دیا؟ پیدا. بھئی یہاں مراد صرف آسمان و زمین نہیں ہے، ما بینہما بھی کھڑا ہے. آسمان و زمین میں اور بھی بہت کچھ ہے. آسمانوں میں کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، فلکیات کا، ستاروں کا، سورج کا، چاند کا نظام ہے سارا. سب کچھ کو اللہ نے پیدا کیا تدریجاً تدریجاً. پھر اس کے بعد ثم استویٰ علی العرش، ثم استویٰ علی العرش، پھر عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرار پکڑا. مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اور نظام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام سنبھالا. استواء علی العرش کا یہی مفہوم ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو کیا کیا؟ سنبھالا. اس انتظام کو سنبھالنے کے لیے درمیان میں جیسے مشرکین کہتے ہیں کہ انتظام کے لیے اور خدا بنا ڈالے ہیں، ایسا اللہ تعالیٰ نے. استواء علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس ذمہ داری کو، انتظام کو دیکھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کی خدائی کو سنبھال لیا. یوں کہہ لیں اس کائنات کی بادشاہت کو کیا کر لیا؟ سنبھال لیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ فلانا بندہ جو ہے وہ تخت پر براجمان ہو گیا، فلانا بندہ کرسی پر بیٹھ گیا، فلانے نے کرسی سنبھال لی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت کرسی پر بیٹھا رہتا ہے؟ یہ ایک محاورہ ہے. یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے کہ اس نے ملکی انتظامات کیا کر لیے ہیں؟ سنبھال لی. تو یہاں بھی محاورتاً استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام کیا کر لیا ہے؟ سنبھال لیا. میں دراصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ جو اصل فرقے امت میں بنے، ان میں اس معاملے میں اختلاف کر کے بھی بنے ہیں کہ استواء علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص مقام ہے عرش، اللہ تعالیٰ بس اسی پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ. جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے اور مکان سے پاک ہے. کسی زمانے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اور کسی مکان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خاص نہیں ہے. وہ لا مکان اور لا زمانے، لا مکان اور لا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی وقت یا مکان کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا.
کسی وقت اور زمانے کے ساتھ خاص. یہی نظریہ آج کل کے بعض اہل حدیثوں کا بھی ہے، سب کا نہیں ہے، سب اہل حدیثوں کا، بعض اہل حدیثوں کا یہی نظریہ ہے. یہ عرب میں بھی بہت سارے جو سلفی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، ان میں سے بھی بہت ساروں نے یہ نظریہ نیا اختیار کیا ہے کہ استواء علی العرش کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان اور جگہ خاص ہے، ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ایک جگہ اللہ کے لیے خاص ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکان اور لا زمان ہے، نہ وہ زمانے کے ساتھ خاص ہے نہ مکان کے ساتھ کیا ہے خاص. اس لیے کہ اگر یہ سمجھا جائے جیسا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکان کے ساتھ کیا ہے خاص، زمانے کے ساتھ کیا ہے خاص، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، سوال ہوگا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا نہیں کیا تھا پھر کہاں تھے؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ قدیم تو اس کو کہتے ہیں نا جو ازل سے ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا. یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے، قدیم اسی کو کہتے ہیں. ہم سب حادث ہیں، حادث اس کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اور انتہا ہو، ادھر سے پیدا ہوا ادھر فنا ہوا. تو اگر یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف کس پر ہیں؟ عرش پر، مکان کے ساتھ خاص مانے، تو پھر سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے کہاں تھے؟ جب عرش بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے، تو اللہ کہاں تھے؟ کوئی مکان نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا. مکان تو سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے، مخلوق ہے، حادث ہے. تو اس سے پہلے کہاں تھے؟ یہاں معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ظاہر ہے پھر یہی کہنا پڑے گا کہ یا تو اللہ تعالیٰ پہلے نہیں تھے، یا تو اللہ تعالیٰ پہلے، یا یہ کہنا پڑے گا کہ عرش ہمیشہ سے ہے. عرش یہ صراحتاً غلط ہے. نصوص میں واضح طور پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بعد میں پیدا کیا. عرش بھی اس کائنات کا حصہ ہے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پیدا کیا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو قرآن میں کئی جگہوں پر واضح طور پر آیا. بات سمجھ آئی ہے؟ تو استواء علی العرش کا یہ مفہوم لینا کہ اللہ تعالیٰ کے مکان کے ساتھ کیا ہے خاص ہے، صرف عرش پر ہے، یہ بات کیا ہے غلط ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں تم ہو وہی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے، انسانوں کی مثل نہیں ہے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، اللہ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، یہ اہل سنت والجماعت کے ان عقائد میں سے ہے جس کا ماننا لازم ہے، یعنی اسلام کے ضروری عقائد میں سے ہے کہ استواء علی العرش کا مفہوم کیا ہے، صحیح مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ محاورتاً بولا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو سنبھال لیا، پیدا کیا اس کائنات کو، پیدا کرنے کے بعد اس کے نظام کو کیا کر لیا ہے، سنبھال لیا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. بات سمجھ آئی ہے؟ استواء علی العرش کا مفہوم سمجھ آیا؟ تو یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ استواء علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا، یہ محاورتاً کہا گیا ہے. جو ظاہری مفہوم نظر آ رہا ہے وہ مفہوم نہیں ہے، وہ مفہوم غلط ہے. مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. یہ مشرکین کو تنبیہ ہے، منکرین قرآن کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے انتظام کو سنبھالا ہے تو اب اس کی بھیجی ہوئی کتاب کا اگر آپ انکار کرو گے تو پھر قیامت والے دن اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہوگا. یہ جن کو تم نے ہوا کا خدا بنا لیا، بارش کا سفارش کرنے والا، حفاظت کرنے، یہ سب فعل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کام نہیں چلے گا. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. ایک اور بات، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے پالنے والے ہیں، اس کائنات کا انتظام کرنے والے ہیں. اسی کے بارے میں یہاں بطور دلیل کے بتایا گیا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں سے زمین تک حکم بھیجتے ہیں. حکم یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی صورتحال کائنات کی بنی ہوئی ہوتی ہے،
یہ سب اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اور اللہ کا امر آسمانوں سے زمین تک چلتا ہے، آسمانوں سے زمین تک اللہ کا امر کیا ہے؟ چلتا ہے۔ پھر اللہ کا امر کچھ عرصے تک رہتا ہے، 1000 سال تک، 1000 سال تک، سال فرمایا وہی تمہاری گنتی والے 1000 سال، پھر اللہ تعالیٰ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ دو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے حکم آتا ہے، زمین میں جاری رہتا ہے، پھر ایک ایسے دن میں اوپر اٹھایا جائے گا وہ امر جو دن 1000 سال کے برابر ہے، جو دن 1000 سال کے کیا ہے؟ یہاں امر سے مراد کیا ہے اور یوم سے مراد کیا ہے جو 1000 سال کے برابر ہے؟ ہمارے والے 1000 سال کے برابر کون سا یوم ہے جس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی آراء بہت ساری ہیں۔ میں نے ابھی نام لیا مفسرین میں سے ایک تابعی ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں 1000 سال سے مراد یا اس دن سے مراد جو 1000 سال کے کیا ہے؟ برابر ہے۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں جو ہمارے 1000 سال ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک یوم کے برابر ہوتی ہے، ایک یوم کے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ ایک ہی دن ہے، ہمارے کیا ہیں؟ 1000 سال۔ تو اللہ تعالیٰ ان 1000 سالوں کے لیے جو ہمارے 1000 سال ہیں، فرشتوں کو انتظام کے لیے حکم دے دیتے ہیں کہ بھی اس 1000 سال کے انتظام جو اہم ہوتے ہیں ضروری، وہ فرشتوں کی ذمہ داریاں لگا دی جاتی ہیں، فرشتے اس کو نبھاتے رہتے ہیں۔ 1000 سال پورے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک یوم ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں، یعنی ہمارے 1000 سال کے لیے وہی انتظامی حکم ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبح دیا ہوا ہوتا ہے اور شام کو کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ اللہ تعالیٰ کے یوم کی صبح سے شام تک ایک ہی حکم چلتا ہے، اور وہی یوم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے ہمارے ہاں وہ 1000 سال ہو جاتا ہے، ہمارے ہاں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ 1000 سال۔ اور فرشتے اسی حکم کو پورا کرتے رہتے ہیں، اسی حکم کو، پھر وہ انتظام ختم، اگلے 1000 سال کے لیے نیا حکم، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اگلا دن ہوتا ہے تو اگلے دن کے لیے نیا حکم ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ دوسرا مفہوم مفسرین نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ یہاں یوم اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ہے اس کی مقدار ہمارے یوم کے اعتبار سے، دنوں کے اعتبار سے 1000 سال ہے، لیکن یہاں حکم سے مراد وہ نہیں ہے جو حضرت مجاہد بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مفہوم وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظم ہی ایسا بنایا ہے کہ ترتیب ہی ایسی بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک حکم یا نظم 1000 سال کسی امت کے لیے آتا ہے وہ 1000 سال کے بعد بدل جاتا ہے۔ یہ امت کی فطرت ہے، ہر امت کی کیا ہے؟ فطرت ہے۔ کوئی نبی بھیجا، اس نبی کے دعوت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ 1000 سال تک باقی رہے، پھر اس کے بعد تبدیلی ہوگی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہے، 950 سال تبلیغ کی، اس کے بعد امت کا خاتمہ ہوا، طوفان بھیج دیا گیا۔ تو ایسی ہی 1000 سالہ تاریخ کے بعد پھر نظام اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ بدلا کہ نہیں بدلا؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ایک ہی نظام چلتا رہا کہ انکار کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ انکار۔ اللہ نے بدلا، منکرین کو ختم کیا، صرف وہ بچ گئے جو ماننے والے تھے، نظام بدل گیا۔ 1000 سال بعد نظام کیا ہو گیا؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اگرچہ ان کے بعد چھوٹے بڑے پیغمبر اور بہت سارے آئے، لیکن حکم شریعت تو وہی چلتی رہی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تورات کی شکل میں۔ بات سمجھ آئیے؟ پھر 1000 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ایسے اثرات رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے کہ 1000 سال میں تو اسی طرح سے نظام چلتا رہا، پھر اللہ نے اس کو بدل دیا 1000 سال میں۔ یعنی کائنات میں ہر 1000 سال بعد کیا ہوتی رہی؟ تبدیلی۔ اسی تبدیلی، یہی تبدیلی مراد ہے۔ پورے مجموعی نظام کو امر کہا گیا ہے، 1000 سال کے پورے مجموعی نظام کو امر کہا گیا ہے، اور اس میں تبدیلی جو ہوتی ہے اس کو یہاں تعبیر کیا گیا ہے کہ 1000 سال بعد وہ امر اللہ کے ہاں واپس لوٹ جاتا ہے، دوسرا امر آ جاتا ہے، یعنی وہ انتظام ختم ہو جاتا ہے، دوسرا انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی تھوڑی دیر؟
تو اس سب سے مراد مقصد صرف اتنا بتانا ہے کہ اصل منتظم اس کائنات کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لہذا یہ جو چھوٹے چھوٹے منتظم بنا رکھے ہیں، یہ ہوا کا، یہ فلانا یہ فلانا، یہ معبودان باطلہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت ہے. وہی کائنات کا رب العالمین ہے. آسمان سے زمین تک اسی کا حکم چلتا ہے. آسمان سے زمین تک اسی کا حکم. البتہ یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا انتظام ایک اللہ کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اکیلا اللہ اتنا بڑا انتظام، اور وہ بھی ہزاروں سالوں پر محیط. اگلی آیت میں اسی کا جواب دیا ہے، فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا کامل ہے کہ وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ پوشیدہ نہیں ہے. تو اتنا بڑا، اتنی بڑی ذات کہ جس کا علم اتنا ہے کہ ہر ذرے پر محیط ہے، کچھ بھی اس کے ہاں پوشیدہ بھی حاضر ہے اور حاضر بھی کیا ہے؟ حاضر. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو جس کا علم اتنا کامل ہے تو اس کے لیے نظام چلانا کون سا مشکل؟ بھئی ہمارے لیے جو آنکھوں سے پوشیدہ نظام کو چلانا مشکل ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے علم میں چیزیں نہیں آ سکتی کہ کیا ہو رہا ہے. وزیر اعظم یہاں کرسی پر بیٹھا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ فلانے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ دکاندار کسی کے ساتھ کیسے ڈنڈی مار رہا ہے، اس کو کیا پتا؟ قانون تو یہ ہے نا کہ ڈنڈی مارنا جرم ہے، لیکن دکاندار مار رہا ہے. پولیس والا خود ڈنڈی مار رہا ہے قانون میں، جج خود ڈنڈی مار رہا ہے قانون میں. وزیر اعظم کو پتہ نہیں. اس کے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا. اسے معلوم ہو تو فوراً کا پکڑے گا، انتظام کو صحیح کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی غیب نہیں ہے، کچھ بھی پوشیدہ، تو اس کے لیے انتظام کون سا کوئی مشکل ہے. ذالک عالم الغیب والشہادہ. یہ سب انتظام رب العالمین اکیلے سنبھال سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. حاضر الغیب کو وہ کیا ہے؟ جانتے ہیں. اس کا علم کیا ہے؟ کامل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو ان چھوٹے چھوٹے خداؤں کی کوئی ضرورت ہے کہ کوئی آ کے ہوا کا انتظام سنبھالے، کوئی آ کے بارش کا انتظام سنبھالے، کوئی مختار کل بن جائے، کوئی سفارشی بن جائے، کوئی رزق دینے والا بن جائے. ان چھوٹے چھوٹے معاونین کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. یہ جو معاونین بنا رکھے ہیں وہ تو مشرکین نے اللہ پر افترا باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ خود انتظام نہیں کر سکتے، لہذا یہ چھوٹے چھوٹے معبودان معاونین ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. 2 آیات میں قرآن کی حقانیت پر وہی دلیل لٹائی ہے لیکن انداز بدل کے. پیچھے کہا تھا کہ قرآن انسانی ضرورت ہے، قرآن انسانی، تھوڑا جاگ کے پیچھے کیا کہا تھا کہ قرآن انسانی ضرورت ہے. یہاں اس کی انسان کی ضرورت ہونا ایک اور طریقے سے ثابت کیا. وہاں تو یہ کہا تھا نا کہ انسان روح اور جسم سے بنایا گیا ہے، لہذا جسمانی مادی ضرورتوں کے لیے عقل کی رہنمائی کافی ہے اور روحانی ضرورتوں کے لیے قرآن ضروری ہے. یہاں ایک اور طریقے سے انسانی ضرورت کو ثابت کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، چاہے وہ ذی روح ہیں یا غیر ذی روح ہیں، روح والی ہیں، زندہ ہیں یا بے جان ہیں، جامد ہیں، جیسی بھی پیدا کی ہیں، ان سب میں انسان سب سے افضل ہے. انسان سب سے کیا ہے؟ اس افضل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی بطریق احسن ہونی چاہیے تھی، افضل طریقے سے رہنمائی ہونی چاہیے تھی، اور وہ قرآن ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام براہ راست اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات کی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ نے، یہی اس کے افضل ہونے کی وجہ سے ہے، اس کے افضل ہونے کی وجہ سے ہے. اگر اس آسمانی رہنمائی کو انسان نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی اس کلام براہ راست جو رہنمائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کو، اس کو نہیں مانتا تو اس کے افضل ہونے کا کوئی معنی ہے؟ پھر تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل. جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نہیں مانتے ان کے افضل ہونے کی بھی ضرورت ہے. وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی کیا ہے؟ بدتر ہے. یہ انہی کے بارے میں فرمایا جنہوں نے اللہ کی رہنمائی کو نہیں مانا. تو انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں کیا ہے؟ افضل ہے، اور اس کے افضل ہونے کے لیے افضل رہنمائی کی بھی ضرورت تھی، برتر رہنمائی کی بھی کیا تھی؟
اور رہنمائی کا سب سے بڑا اور برتر ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس کے علاوہ بڑی رہنمائی اور کیا ہو سکتی؟ بھئی کسی کو ایک بادشاہ کوئی کام اس کے حوالے کرے اور بذات خود اس کا طریقہ کار وضع کر کے اپنے ہاتھ سے اس کے تھما دے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کے حوالے کام کرے اور کہے جاؤ فلانے ملازم سے لکھوا لو ضرورت کی چیزیں، رہنمائی کی چیزیں، تو کیا خیال ہے؟ کامل رہنمائی وہ ہوگی جو خود بادشاہ کر دے یا اس کا نوکر کر دے؟ جو خود بادشاہ اپنے الفاظ سے جو رہنمائی دے دے، اس کے بعد تو ختم، پھر تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اس بات کو اہمیت بھی دی جائے گی کہ فلانے کی ذمہ داری لگائے گی، لیکن اس کو رہنمائی خود کس نے کی ہے؟ وزیر اعظم نے، خود وزیر اعظم نے، کہ یہ وزیر اعظم کا خاص قاصد ہے، خود اس نے رہنمائی کی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان افضل ہے سب سے، اس لیے کہ رہنمائی اس کی خود اللہ نے کی ہے، رہنمائی اس کی۔ تو انسان کے اشرف ہونے کے لیے قرآن ضروری ہے، اس کی حقانیت کو اگر نہیں مانتا تو پھر افضل اور اشرف ہونے کی ضرورت بھی، یعنی جو قرآن دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر قرآن کا انکار کرتے ہو، اس کی حقانیت کا انکار کرتے ہو، تو پھر تمہیں افضل ہونے کی یا اشرف المخلوقات کہلوانے کی بھی ضرورت ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر جانور یا جانوروں سے بھی کیا ہو جاؤ گے؟ بدتر ہو جاؤ گے۔ اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، کہ بھی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کی دلیل فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ مٹی سے، حقیر پانی سے، مٹی سے اور حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد نفخ فیہ من روحہ، اپنی طرف سے روح پھونک دی، اپنی طرف سے، بظاہر ابتدا مٹی سے اور حقیر پانی سے کی ہے، اور اپنی طرف سے روح پھونک کر انسان کو پوری کائنات پر غلبہ دے دیا کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنا دی، ساری کائنات انسان کے لیے۔ حقیر پانی سے، حقیر مٹی سے پیدا شدہ انسان، اس کا اتنا مقام ہو گیا کہ کائنات کی بڑی بڑی مخلوقات بھی انسان کے تابع، حتیٰ کہ پہاڑ، ہوا، درخت، بادل، بارش، غذائی اجناس، سب کچھ کائنات میں جو کچھ ہے انسان نے اللہ کے لیے پیدا کر دیا، اس کے تابع کر دیا ہے۔ اب کہاں وہ حقیر پانی جس سے انسان بنایا جا رہا ہے، اور کہاں یہ مرتبہ کہ پوری کائنات اسی کے لیے، پوری کائنات، یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے تجھے پیدا کر کے، اے انسان میں نے تجھے پیدا کر کے پوری کائنات تجھے دے دی ہے، اور تجھے اپنی فرما برداری کے لیے چنا، یعنی پوری کائنات تیری فرما برداری کرے گی، پوری کائنات تیری فرما برداری، زمین کو جیسے چاہے لتاڑتا رہے، جیسے چاہے ہوا میں سانس لیتا رہے، تیرے تابع ہے، جیسے چاہے بارش سے نفع اٹھاتا رہے، وہ بھی تیرے کیا ہے؟ تابع ہے۔ جتنی بھی غذائیں اجناس پیدا کی ہیں وہ بھی تیرے کیا کر دی ہیں؟ تابع، کھا اڑا موجے کر، لیکن صرف تو میرا فرما بردار ہو، یعنی میری ساری کائنات تیری فرما بردار اور تو میرا ہو جائے، اتنا ہی تو مطالبہ ہے۔ اور یہ مطالبہ کوئی نا انصافی تو نہیں ہے، نا انصافی تو بھئی اتنا کچھ انسان کے تابع کر کے خود اللہ نے مطالبہ کیا کہ تو میرے کیا ہو جا؟ تابع۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے افضل ہونے کی دلیل ہے کہ حقیر کمتر پانی سے اللہ کا کمال ہے کہ ایسی اشرف المخلوقات بنا دی ہے، تو پھر قرآن اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ قرآن اس کی کیا ہے؟ ضرورت۔ فرمایا صرف روح نہیں پھونکی ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کان، آنکھیں، دل بھی دیا ہے، کان، آنکھیں اور یہ اہم اعضاء ہیں، ورنہ تو اعضاء تو بہت سارے ہیں جسم کے، کان، آنکھیں اور دل کیا ہیں؟ مین مرکزی اعضاء ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی تھوڑا سا ڈیمیج ہو جائے نا تو لگ پتہ جاتا ہے، دل میں ہلکی سی تکلیف اٹھے نا تو ایک دفعہ بندہ پورا مرنے والا ہو جاتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں پہلی دفعہ ہوا ہے، دوسرا ہوا تو مر جائے گا، بچے گا نہیں دوائیاں کا، آنکھ تھوڑی سی ہل جائے تو اللہ معاف کرے پورا جسم میں ٹیسے اٹھتی ہیں درد کی،
آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے آرام ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اندھی ہو گئی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور کانوں کے بغیر تو بندہ سمجھتا ہے میری زندگی کیا ہے، میری زندگی ہی کانوں کے بغیر، جنہیں کچھ سنائی نہیں دیتا ان سے پوچھ کے دیکھیں، ان سے پوچھے نا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ کہیں گے کان، جو سن نہیں سکتی ہیں وہ یہ کہیں گے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ کہیں گے کان۔ کانوں کے بدلے میں جو مرضی ہم سے لے لو، وہ کہیں گے کان دے دو تاکہ ہم سن سکیں۔ جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ یہی کہیں گے کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، آنکھیں۔ بھی ایک دل کا ٹرانسپلانٹ کتنے میں ہوتے ہیں؟ کروڑوں میں ہوتا ہے ایک دل کا۔ گردہ ایک نکارا ہو جائے ٹرانسپلانٹ کتنے میں ہوتا ہے؟ وہ بھی کروڑوں میں ہوتا ہے۔ تو اتنا قیمتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کروڑوں۔ لیکن ایک انسان کو پتا ہو کہ میرے پاس ایک ہی گردہ بچا ہوا ہے، کسی اور کو دے دیا تو مر جاؤں گا، وہ دے گا؟ کسی کو دینے کے لیے تیار ہے؟ پوری کائنات بھی اس کے سامنے لا کے رکھ دو، وہ کہے گا ایک گردہ دینے کے لیے میں تیار ہے نہیں، ایک آنکھ دینے کے لیے بھی وہ تیار ہے؟ بھئی کوئی کہے تجھے وزیر اعظم بناتے ہیں، آنکھ دے دے گا؟ وزیر اعظم بننے کو لات مار دے گا، لیکن اپنی آنکھ دینے کے لیے تیار ہے؟ بھلے 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے بڑے نعمتیں تجھے دی، قلیلا ما تشکرون، تو شکر ہی کتنا ادا کر رہے ہیں، میرا شکر ہی کتنا تھوڑا سا ادا کر رہا ہے، اتنی بڑی نعمتیں لے کر شکر اتنا سارا، شکر اتنی بڑی کائنات لے کر اتنا سارا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑا شکر ادا کرنا چاہیے تجھے۔ اور یہ بھی سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اس قرآن کا کیا کر دے، انکار، قرآن سے دور ہو جائے، قرآن کی تعلیمات سے کیا ہو جائے، دور ہو جائے۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ مشرکین کو اعتراض ہوا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، مر جانے کے بعد دوبارہ کیا ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ ہمیں لگتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ برحق کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ بے عقلی کی باتیں کرتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایسے عقائد جن کو عقل نہیں مانتی، جن کو عقل، اس لیے قرآن سچی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کیسے کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے زندہ ہوں گے، قرآن کہتا ہے دوبارہ زندگی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن برحق کتاب یعنی عقل کے موافق نہیں ہے، ہماری عقل میں آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب دیا ہے بل هم بلقاء ربهم کافرون، فرمایا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عقل نہیں مانتی، اصل میں تمہیں تکلیف یہ ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے، اصل کہیں اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور تم اعتراض کر رہے ہو قرآن کے اوپر۔ وہ یہ ہے کہ بل هم بلقاء ربهم کافر، تم اللہ سے ملاقات کے منکر ہو، اللہ سے ملاقات کے کیا ہو، دوبارہ اپنے ان اعمال کے حساب کتاب دینے کے تم کیا ہو، منکر ہو۔ تمہارا دل تو یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ اپنے اعمال اور کرتوتوں کا کیا دیں حساب، اس لیے اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہو قرآن غلط کہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ غلط کہتا ہے، یعنی یا نبی پر اعتراض کرو گے، یا نبی پر کیا کرو گے، اعتراض کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جیسے یہاں ہوتے ہیں نا، شریعت کو گالی نہیں دے سکتے تو مولوی کو دے دو، دل کی بڑاس بھی نکل جائے گی، کام بھی پورا ہو جائے گا۔ تو وہاں بھی یہی ہے کہ بل هم بلقاء ربهم کافرون، کہ تم اللہ سے دوبارہ ملاقات کے منکر ہو، حساب و کتاب کے کیا ہو، منکر ہو، اور اعتراض قرآن پر کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کی ملاقات پر یقین اور اعتماد ہوتا تو پھر تمہیں قرآن کی یہ بات غلط نہ لگتی، قرآن کی یہ بات بھی تمہیں اچھی لگتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پرانے زمانے سے عادت ہے لوگوں کی کہ واسطوں پر اعتراض کرنا، واسطوں پر کیا کرنا، اعتراض۔ اب براہ راست اللہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا، لہذا واسطے پر کر دو، نبی پر کر دو، قرآن کے اوپر اعتراض کر دو، شریعت کے اوپر کیا کر دو، اعتراض۔ دوسرا جواب دیا، فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کس نے کہا کہ مر کر ختم ہو جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے؟ توجہ سے، تم وفات پاؤ گے، تم کیا پاؤ گے؟ اور وفات روح پر نہیں آتی، جسم پر آتی ہے۔ وفات روح پر نہیں آتی بلکہ کس پر آتی ہے؟ یتوفاکم، وہ فرشتہ جو تمہیں مارنے آتا ہے وہ تمہیں فنا کرنے نہیں آتا،
وہ تو تمہاری روح کو پورا پورا وصول کرنے آتا ہے. بھئی یہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح. روح تو نہیں مری، مرا تو کیا ہے؟ جسم. تو فرمایا تمہارا یہ نظریہ ابتدائی سے غلط ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ مر جانے اور فنا ہو جانے کے بعد قرآن کہتا ہے ہم زندہ ہو جائیں گے. یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہے قرآن پاک، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم مر کے فنا ہی نہیں ہوتے. فنا تو تب ہوتے نا کہ انسان کے جن چیزوں سے بنا ہوا ہے دونوں فنا ہو جاتی، جسم بھی اور روح بھی فنا ہو جاتا ہے. صرف جسم مٹی میں ملتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن روح تو فنا نہیں ہوتی. روح یتوفاکم، وہ تو فرشتہ پورا پورا اس کو لے لیتا ہے. بھئی یتوفا، یہ جو توفا کا لفظ ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا. یہ جو کہا جاتا ہے نا فرشتہ وفات دیتا ہے، فلانا وفات پا گیا، وفات کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ پورا پورا فرشتہ اس کی روح کو وصول کر لیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. اعمال سمیت پوری روح اس کی کیا کر لیتا ہے اور سنبھال کے رکھتا ہے. کب تک؟ فرمایا وکیل بکم ثم الی ربکم ترجعون. فرشتہ تمہاری روح کو پورا پورا لے کر وصول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں پھر جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا کر دیا جائے گا؟ پیش کر دیا جائے گا. تو بنیاد ہی ختم ہو گئی اعتراض کی. بے بنیاد اعتراض کی تو اس پر تھی نا کہ انسان پورا فنا ہو جائے. انسان پورا کیا ہو جائے؟ قرآن پھر کہے جی نہیں پھر زندہ ہو جاؤ گے، چلو عقل کہے نہیں مانتی، بھی پورا فنا ہو گیا، روح بھی جسم بھی، سارے اعضاء فنا ہو گئے. یہاں تو یہ ہے کہ روح ایک بڑا جز ہے، وہ تو فنا نہیں ہوا، وہ تو کیا ہے؟ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتے نے پورا پورا لے لیا ہے اور اللہ کے سامنے کا لا کے کھڑا کر دیں، جسم کے ساتھ ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. آنے والی 3 آیات اللہ جل شانہ مشرکین کے احوال اور مآل کو بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین کی حالت کیا ہوگی اللہ کے سامنے، ان کا انجام کیا ہوگا. یعنی جو قرآن کے منکر ہے، جو قرآن کے کیا ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا. ان کا انجام پہلی آیت میں فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے مشرکین تو ناکسو رؤوسہم، سر جھکے ہوئے ہوں گے، سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ یا اللہ اب تو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے آنکھوں سے، سن بھی لیا ہے. سن بھی کیا؟ کہ بھی دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی، سب کچھ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے آنکھوں سے، سن بھی لیا ہے. فرجعنا نعمل صالحا، اب ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے. بس اب ہم کیا کریں گے؟ یہ کس کی حالت ہوگی قیامت والے دن؟ منکرین قرآن کی. جو یہاں اعتراض کر رہا ہے کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، وہاں وہی کہہ رہا ہوگا، سر جھکائے کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، قرآن جو ہمیں کہتا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، لہٰذا اب ہمیں واپس بھیجیں، نعمل صالحہ، صرف نیک نیک عمل کریں گے، اب کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا. انا موقنون، اب تو ہمیں یقین ہے، اب تو ہمیں کیا ہے؟ یقین ہے. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، یہ ایک اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری مخلوق، انسان اور جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق کو جس کام کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اس سے دوسرا کام ہونے ہی نہیں دیتے، ہونے ہی نہیں دیتے. بھئی اناج کو کھائے جانے کے لیے پیدا کیا، اناج کھائے جانے سے انکار ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ مجبور ہے، اس کے بس ڈیوٹی ہے کہ تو کھایا جائے گا، اس کو منظور ہے. زمین کو کہا بچھی رہے، فرش ہے، کام دے ان کو، جو کام اس کی ذمہ لگا ہوا ہے. اسی طرح دوسری مخلوقات بھی ہیں. تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح مجبور کر کے ایک ہی کام پر لگا دیتے، صرف فرما برداری پر، ہدایت دے دیتے سب کو. نہ کوئی مشرک ہوتا، نہ کافر ہوتا، نہ یہودی ہوتا، نہ ہندو ہوتا، بلکہ وہ صرف توحید پر چلتا، صرف اللہ کی اطاعت پر، کوئی گناہ نہ کرتا، کوئی فاسق فاجر نہ ہوتا، لہذا سارے جنت میں جاتے، سارے کامیاب ہو جاتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آتا ہے نا بعض اوقات خیال، یہ وہاں پیدا ہوتا ہے.
اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا۔ بات تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے کہ سب کو ہدایت ملے، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھے، اللہ تعالیٰ اس پر کیا تھے، ولیکن حق القول منی، لیکن بات تو پہلے ثابت ہو چکی ہے۔ کون سی بات؟ کون سی بات ثابت ہو چکی ہے؟ اس کا جواب پہلے کئی جگہوں پر گزرا ہے، اس لیے یہاں حق القول منی کہہ کر ختم۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عدل والی صفت کا ظہور کرنا تھا۔ اب عدل والی صفت کے ظہور کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے باقی مخلوق کے ساتھ فرق رکھا۔ وہ فرق کیا رکھا کہ اعمال میں اختیار دے دیا، اعمال میں، کیونکہ امتحان مقصود تھا۔ افضل جو بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ افضل جو بنایا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، تو اعمال میں اختیار دے دیا، مجبور نہیں کیا، مجبور نہیں کیا۔ بھئی اچھا برا تمہارے اوپر ہے، ہاں یہ بتا دیا کہ اچھا کرو گے تو انعام بڑا ملے گا، برا کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، سزا بھگتو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجبور اس لیے نہیں کیا انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی اس مقصد کے خلاف تھا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا چکے تھے اور مقصد صفت عدل کا ظہور تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کو اعمال میں کیا دے دیا جائے؟ اختیار۔ اور اعمال میں اختیار سے مقصود بھی امتحان اور آزمائش ہے، امتحان اور اگر اللہ تعالیٰ بس اطاعت ہی اطاعت پر لگا دیتے مجبور کر کے، اچھے برے عمل کا اختیار نہ دیتے بندے کو، تو پھر امتحان بھی نہیں ہو سکتا، پھر آزمائش بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ امتحان اور آزمائش تو تب ہوتی ہے نا جب اچھے برے، پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار دیا جائے، عمل کرنے نہ کرنے کا کیا دیا جائے؟ اختیار دیا۔ تو کہ امتحان مقصود تھا، اس لیے فرمایا حق القول منی، بات پکی ہو گئی کہ امتحان جب لینا ہے تو پھر اعمال میں اختیار ہوگا۔ باقی مخلوق کی طرح مجبور نہیں کریں گے انسان کو کہ صرف اطاعت ہی اطاعت میں لگا رہے، اس لیے اختیار دیا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو میں ضرور انسانوں اور جنات سے جہنم کو بھروں گا، انسانوں اور جنات سے۔ باقی کوئی مخلوق تو جہنم میں جائے گی نہیں، کیونکہ ان کو اعمال میں اختیار بھی نہیں ملا، ان کے لیے امتحان اور آزمائش بھی کچھ نہیں ہے، اس لیے جنت اور جہنم میں صرف انسان اور جنات نے جانا ہے۔ لہذا جہنم کو بھرنا بھی ہے، اور کس سے بھرنا ہے؟ انسانوں اور جنات سے، انسانوں اور، یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ میں نے جہنم بھرنی تھی اس لیے میں نے اختیار دے دیا، نہیں، بلکہ جہنم تو بھری جائے گی انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ نے اختیار دے دیا، اللہ نے کیا دے دیا؟ اختیار۔ اب چونکہ اس اختیار کو انسان نے غلط استعمال کیا، اور اکثریت جنات اور انسان کس پر رہے؟ نافرمانی پر، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو جہنم تم سے بھری جائے گی، کیونکہ تم نے اختیار کا غلط استعمال کیا ہے۔ چلو جی۔